ہمارے دشمن یہ جان لیں کہ پاکستان کے خلاف آئندہ کسی بھی مہم جوئی کی کوشش کی گئی تو اس بار جنگ کے اثرات محدود نہیں بلکہ انتہائی وسیع، خطرناک، دور رس اور تکلیف دہ ہوں گے۔ اگر بھارت نے آئندہ کسی بھی قسم کی مہم جوئی کی تو اس کے نتائج بڑے خطرناک ہوں گے۔ پاکستان کے دشمن کو ہر بار شکست سے دوچار کیا گیا۔ بھارت خطے میں بالادستی قائم کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا، دشمن بھول گیا تھا کہ اس کے خواب اس کی صلاحیت سے بڑے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا مارکہ حق کی تقریب سے خطاب۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل تو ہوتا ہی مٹنے کے لیے ہے۔ آپریشن بنیان مرصوص دو نظریات کے درمیان فیصلہ کن مارکا تھا۔ مارکا حق میں بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا گیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا جی ایچ کیو راولپنڈی میں منعقدہ تقریب سے خطاب۔ مورکہ حق میں مثالی فتح نے ہماری خارجہ پالیسی اور سفارتی اہمیت پر براہ راست مثبت اثرات مرتب کیے۔ پاکستان کا برادر اسلامی ملک سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ ہماری سفارتی کامیابیوں کا ایک عظیم سنگ میل ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران کے ساتھ جنگ میں پاکستان کے سفارتی کردار کو اقوام عالم نے سراہا۔ امریکی صدر کے مشکور ہیں جنہوں نے پاکستان کی ثالثی کو بار بار سراہا ہے۔ پاکستان نے سفارتی کوششوں سے لبنان میں بھی جنگ بندی کرائی۔ سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ ہماری سفارتی کامیابی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر۔ یہ دہشت گردی نہ صرف ہندوستان بلکہ افغانستان کی سرزمین سے بھی جاری ہے۔ افغانستان سے پاکستان کا صرف ایک مطالبہ ہے کہ وہ ہندوستان کی ایما پر فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی پشپناہی بند کرے۔ بھارت اور افغانستان سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی جاری ہے۔ افغانستان پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین کے استعمال کو روکے، آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر۔ فتح کا جشن، جی ایچ کیو راولپنڈی میں پروقار تقریب۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تقریب کے مہمان خصوصی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کی یادگار شہادہ پر حاضری اور پھول رکھے۔ وطن عزیز کے دفاع کے لیے جان کر نذرانہ پیش کرنے والوں کے لیے فاتحہ خوانی۔ تینوں مسلح افواج کے چاق و چوبند دستوں نے سلامی پیش کی۔ مارکہ حق کی پہلی سالگرہ، صدر آصف علی زرداری کا قوم اور مسلح افواج کو خراج تحسین۔ فیلڈ مارشل کی قیادت، حکمت عملی اور جرأت مندانہ فیصلے مارکہ حق کی کامیابی میں کلیدی قرار۔ صدر مملکت نے ایئر چیف اور پاک فضائیہ کے شاہینوں کی غیر معمولی مہارت کو سراہا۔ نیول چیف اور بحری افواج کی مکمل آپریشنل تیاری قومی سلامتی کے لیے قابل فخر قرار۔ پاکستان ایک ذمہ دار اور امن پسند ریاست ہے۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ پاکستان کشمیری عوام کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ قوم اور مسلح افواج ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے اور وطن عزیز کے دفاع کے لیے مکمل تیار ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری۔ مارکہ حق میں کامیابی پر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر بجا لانے کا دن ہے۔ آج کے دن قوم اپنی افواج، شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے جو وطن کے لیے فولادی دیوار بن گئے۔ بری، بحری، فضائی سمیت سائبر محاذوں پر افواج اور قوم کے منظم اور مربوط رد عمل نے پاکستان کو ناقابل تسخیر قوت بنایا۔ دشمن کو وہ سبق دیا جو صدیوں یاد رکھے گا۔ کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کو کمزور کرنے کی ہر سازش اور جارحیت کا فوری، مؤثر اور ہمہ جہت جواب دیا جائے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا مارکہ حق کی سالگرہ پر پیغام۔ پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ افواج پاکستان نے بھارت کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ بھارت کا خطے کا تھانے دار بننے کا خواب چکنا چور ہو گیا۔
5th जनरेशन वॉरफेयर के तनाजुर में इंफॉर्मेशन की जहदें तब्दील हो चुकी हैं। पाकिस्तानी कौम ने बयानिए की जंग में भी अपना लोहा मनवाया। मुस्तनद और हक सच पर मबनी इत्तलात बहुत मुआवन साबित होती हैं। भारत ने लॉबिंग पर अरबों डॉलर्स लगाए मगर उनका बयानिया पिट गया। भारतीय मीडिया सहाफती अक़दार को पसे पुश डालकर प्रोपोगेंडा करता रहा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। मार्के हक में पाकिस्तान की शानदार फतह को 1 साल मुकम्मल। मुल्क भर में जश्न उरूज पर शहर शहर, गांव गांव, बस्ती बस्ती और करिया करिया अफवाज पाकिस्तान के साथ लाजवाल मोहब्बत का इजहार। शहादा को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत, गाजियों के लिए जबरदस्त खिराज तहसीन। तारीखी फतह पर मुल्क भर में कुरान खानी और खुसूसी दुआओं का एहतमाम। दिन का आगाज मसाजिद में नमाज फजर के बाद कुरान खानी और खुसूसी दुआओं से हुआ। मसाजिद में मार्के हक की तारीखी फतह पर सजदा शुक्र अदा किया गया। पाकिस्तान से जो टकराएगा पाश पाश हो जाएगा। अवाम का मुल्की खुद मुख्तारी और आज़ादी का हर कीमत पर हिफाजत का अज़्म समीम। मार्का हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियों का इनेकाद। पाक फौज को जबरदस्त खराज तहसीन पेश। खवातीन, बच्चों, नौजवानों समेत सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात की शिरकत। शहरियों का मुसल्लह फौज के साथ खड़े होने के अज़्म का यादा। फजा पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद के फलक शिगाफ नारों से गूंजती रही। रैलियों के अख्ताम पर मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम और कौमी सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान एयरफोर्स को एक बार फिर दुश्मन के मुताबिक जहाज मार गिराने और अपना लोहा मनवाने पर बेहद सराहा। And I want to make it clear that Pakistan only responded in self-defense. It is India which cowardly attacked Pakistan. पाकिस्तान ने भारतीय बुज़दिलाना हमले का दिन की रोशनी में भरपूर जवाब दिया। चंद घंटों में भारतीय गुरूर ज़मीं बोस। Under the UN Charter Article 51, we had a right to self-defense, we had a right to respond. सिक्योरिटीज राय ने हमें तस्दीक की है कि 2 जहाज जो है पाक फजाइया ने भारत के मार गिराए हैं। हम जंग के हामी नहीं हैं, पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है, लेकिन पाकिस्तान की इस अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। मोदी सरकार जान ले कि आपकी बार मासूम बच्चों के खून के न सिर्फ एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा बल्कि इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। मार्के हक पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज के जरिए तारीख का नाकाबिले फरामोश हिस्सा बन गया। पीटीवी न्यूज की तारीखी कवरेज इतलाती जंग में सच की आवाज साबित हुई। पाकिस्तान टेलीविजन ने भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, झूठे इल्जामात और मीडिया प्रोपेगेंडे को बर वक्त बेनकाब किया। तज्जिए, हकाइक पर मबनी नशरियात और सच के साथ दुनिया के सामने अपना मौक़िफ़ पेश किया। न सिर्फ दुश्मन के झूठे बयानिए को बेनकाब किया बल्कि कौम के एतमाद और हौसले को भी मजबूत बनाया। कौम हमेशा याद रखेगी कि जब प्रोपेगेंडे का शोर था तब पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज ने हक और सच का परचम बुलंद रखा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बांग्लादेश की वज़ीर ममलकत खारजा उमूर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल और पाकिस्तान के मुसालहती किरदार पर तफसीली तबादला ख्याल। शमा उबैद इस्लाम ने ईरान अमरीका तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के मुसालहती किरदार को सराहा। तिजारत, सरमायाकारी और सकाफत के शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक। तिजारती और सकाफती ताल्लुकात के फ़रोग के लिए वफूद के तबादलों पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पाकिस्तान में सरमायाकारी मौक़े से इस्तिफ़ादे की दावत। ईरानी ऑयल टैंकरों पर हमला किया गया तो खित्ते में अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाएंगे। पासदारान इनकलाब की अमरीका को धमकी। पासदारान इनकलाब के मिसाइल और ड्रोन खित्ते में अमरीकी अहदाफ और जहाज़ों को निशाना बनाने के लिए तैयार हैं। कमांडर IRGC के ईरानी सरकारी खबर रसा इदारे से गुफ्तगू। गर्मी से सताए शहरियों के लिए खुशखबरी। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज से बालाई इलाकों में दाखिल होगा। आज शाम से बुध तक इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुल्क के बालाई इलाकों में वक्फे से आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। जनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई। ढाका टेस्ट का तीसरा दिन, पाकिस्तान की पहली इनिंग्स में बैटिंग जारी। अजान अवैस 103, अब्दुल्ला फजल 60 रन बनाकर आउट। कप्तान शान मसूद 9 और सऊद शकील 0 पर चलते बने।
बांग्लादेश की जानिब से मेहदी हसन मिर्जा की 3, तस्कीन अहमद की 2 विकेटें। मेजबान टीम पहली इनिंग्स में 413 रन बनाकर आउट हुई। मैच में टीवी स्पोर्ट्स से HD पर बराह रास्त। ढाका टेस्ट का तीसरा रोज डेब्यूटेंट अजाना वेस्ट की सेंचुरी। डेब्यू टेस्ट मैच सेंचुरी बनाने वाले 14वें पाकिस्तानी बल्लेबाज बन गए। अजाना वेस्ट मुल्क से बाहर डेब्यू पर सेंचुरी स्कोर करने वाले तीसरे पाकिस्तानी बैटर हैं। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के ज़रिए एहतमाम मार्का हक गेम्स 2026 अख्ताम पजीर। पंजाब स्टेडियम में मार्का हक शेर लाहौर दंगल का इन्नेकाद। मुल्क के नामवर पहलवानों ने खूब जोर दिखाए। तैयब रजा ने दंगल जीत लिया। सूबाई वजीर खेल मलिक फैसल अयूब खोकर और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने फातहीन में इनामात तकसीम किए। इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट आलमी नंबर 1 इटली के यानिक सिनर तीसरे मरहले में पहुंच गए। सिनर की मास्टर्स थाउजेंड्स में लगातार 29वीं फतुहात। कनाडा के फेलिक्स एलियासियम और अमेरिका के बेन शेल्टन का सफर तमाम। रूस के आंद्रे रोबलोव ने सर्बिया के म्योमिर किमैकोनोविच को हरा दिया। इटालियन ओपन खवातीन सिंगल्स वर्ल्ड नंबर 1 बेलारूस की एरिना सेबेलेंका को तीसरे मरहले में अपसेट शिकस्त। दिफाई चैंपियन इटली की जैस्मिन पाओलिनी का भी इवेंट में सफर तमाम। रोमानिया की सुराना सिरेस्टी, बेल्जियम के एलाइस मेरिटेंस प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं। अमेरिका की कोको गॉफ ने भी लास्ट 16 के लिए क्वालिफाई कर लिया। अमेरिकन फुटबॉल मेजर लीग सॉकर माइनस फुटबॉलर लियोनेल मेसी का तारीखी रिकॉर्ड। तारीख में तेज तरीन 100 गोल्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी बन गए। इंटर मियामी ने टोरंटो FC को 4-2 से शिकस्त दी। मैच में मेसी ने 1 गोल किया जबकि 2 में मुआवनत फराहम की। और WRC रैली ऑफ पुर्तगाल फ्रांस के सेबेस्टियन ऑगियर ने दोबारा मजमूई बर्तरी पर कब्जा जमा लिया। मार्टिन्स 11.2 सेकंड्स के फर्क से दूसरे, थैरी नोएल 16 सेकंड्स के फर्क से तीसरे नंबर पर रहे। ओलिवर सोलबर्ग तीसरे तेज तरीन वक्त हासिल करने के बाद चौथी पोजीशन पर आ गए। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं हुमा मलिक। आपको आगाह करेंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि हमारी अस्करी हिकमत अमली का महवर जहरियत नहीं बल्कि अमन है। दुश्मन याद रखे कि आइंदा किसी भी मुहिम जोई की सूरत में जंग के असरात महदूद नहीं होंगे। नाज़रीन, मार्के हक में पाकिस्तान की भारत के खिलाफ बड़ी कामयाबी को 1 साल मुकम्मल हो गया। GH की रावलपिंडी में इसी हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें फील्ड मार्शल, नेवल चीफ और एयर चीफ शरीक हुए। वकार हैदर की रिपोर्ट देखिए। जिंदा कौमें अपनी फतह और कामयाबी के दिन हमेशा याद रखती हैं क्योंकि ये दिन उनके इत्तेहाद, इस्तेकामत और कौमी गैरत की अलामत होते हैं। पाकिस्तान की फतह अजीम को 1 साल मुकम्मल। मार्के हक में कामयाबी के हवाले से GHQ रावलपिंडी में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। मार्के हक की कामयाबी की तकरीब में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने यादगार शुहदा पर फूल रखे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने तीनों मुसल्लह फौज के दस्तों का मुआयना किया। तीनों मुसल्लह फौज के दस्तों ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सलामी दी। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ भी तकरीब में शरीक हुए। नेवल चीफ ने यादगार शुहदा पर फूल रखे। तीनों मुसल्लह फौज के दस्तों ने नेवल चीफ को सलामी दी।
ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سدھو بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ ایئر چیف مارشل نے یادگار شہداء پر پھول رکھے اور تینوں مسلح افواج کے دستوں نے ایئر چیف کو بھی سلامی دی۔ آپریشن بنیان مرصوص دشمن کے غرور کو خاک میں ملانے والی ایک تاریخی فتح ہے۔ یہ فتح یاد دلاتی ہے کہ جب قوم متحد ہو تو کوئی بھی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ وقار حیدر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ مارکہ حق میں تاریخی فتح پر ملک بھر میں دن کا آغاز مساجد میں نماز فجر کے بعد قرآن خوانی اور خصوصی دعاؤں سے کیا گیا۔ اس موقع پر مساجد میں شہداء کے ایصال ثواب اور سلامتی کے لیے قرآن خوانی اور دعاؤں کا اہتمام کیا گیا۔ علماء کرام نے شہداء کے درجات کی سربلندی کے لیے بھی خصوصی دعائیں کرائیں۔ علماء کرام کا کہنا تھا کہ ہماری کامیابی قومی یکجہتی، غیر متزلزل عزم اور افواج پاکستان کی بے مثال پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا روشن مظہر ہے۔ یہ کامیابی آنے والی نسلوں کے لیے عزم، اتحاد اور حب الوطنی کی ایک درخشاں مثال بن کر ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ مارکہ حق میں عظیم کامیابی کو منانے کے لیے ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں ریلیوں، سیمینار اور دیگر تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ مارکہ حق کی پہلی سالگرہ پر صدر آصف علی زرداری نے قوم اور مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج کے روز پاکستان کی مسلح افواج نے دشمن کی جارحیت کا بھرپور مگر متوازن جواب دے کر دنیا کو اپنی دفاعی صلاحیتوں کا پیغام دیا۔ پاکستان نے ثابت کیا کہ وہ ایک ذمہ دار اور امن پسند ریاست ہے۔ پاکستانی قوم اور مسلح افواج ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے اور وطن عزیز کے دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ صدر مملکت نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت، حکمت عملی اور جرأت مندانہ فیصلوں کو مارکہ حق کی کامیابی میں کلیدی کردار قرار دیا اور پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور پاک فضائیہ کے شاہینوں کی غیر معمولی مہارت اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بھی سراہا۔ انہوں نے پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف اور بحری افواج کی مکمل آپریشنل تیاری اور دفاعی صلاحیتوں کو قومی سلامتی کے لیے قابل فخر قرار دیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان کشمیری عوام کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی معطلی کی کوشش آبی دہشت گردی ہے۔ پانی کروڑوں پاکستانیوں کی زندگی کا مسئلہ ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ افغانستان اپنی سرزمین پاکستان اور خطے کے دیگر ممالک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دے۔ بیرونی پشت پناہی میں سرگرم دہشت گردی کا مکمل خاتمہ خطے کے امن کے لیے ناگزیر ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کوششوں سے پاکستان خطے میں توازن اور استحکام کی علامت بن کر ابھرا ہے۔ ایران امریکہ تنازع کے پرامن حل کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو عالمی سطح پر سراہا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ مارکہ حق پر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر بجا لانے کا دن ہے۔ آج ہم اس عزم، جرأت اور استقامت کو یاد کر رہے ہیں جس کا مظاہرہ پاکستان نے آزمائش کی گھڑی میں کیا اور دشمن کو عبرتناک شکست دی۔ پوری قوم اپنے شہداء ان کے اہل خانہ کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے جو فولادی دیوار بن کر اپنے وطن کے دفاع کے لیے ڈٹ گئے۔ بری، بحری، فضائی اور سائبر محاذوں پر ہماری افواج کے مربوط، منظم اور ہم آہنگ رد عمل نے پاکستان کو ایک ناقابل تسخیر قوت کے طور پر منوایا۔ مارکہ حق اس حقیقت کی روشن دلیل ہے کہ پاکستانی قوم امن پسند ہونے کے ساتھ ساتھ بہادر، باوقار، ثابت قدم اور غیرت مند قوم ہے جسے نہ تو مروب کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی جارحیت کے ذریعے جھکایا جا سکتا ہے۔ مارکہ حق تاریخ میں ایک ایسے عظیم کارنامے کے طور پر ثبت ہو چکا ہے جس میں دشمن کی بلا اشتعال جارحیت کے مقابلے میں پاکستان نے فیصلہ کن برتری حاصل کی۔ دشمن کو حقیقت کا ایسا سبق دیا گیا جس نے اس کے ناقابل شکست ہونے کے زوم کو خاک میں ملا دیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو ان کی جرأت مندانہ اور دلیرانہ قیادت پر بھرپور خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کو بھی ان کے مدبرانہ حکمت عملی پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اپنی بہادر مسلح افواج کے افسران اور جوانوں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے پاکستانی قوم کی غیر متزلزل حمایت کے ساتھ پاکستان اور بھارت کے تناظر میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا۔ پاکستان نے ایک جانب اپنے امن کے عزم کو واضح کیا تو دوسری جانب دفاعی توازن کو بحال کرتے ہوئے اپنی سلامتی، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا بھرپور تحفظ یقینی بنایا۔ اس امر میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کو کمزور کرنے یا اس کے خلاف کسی بھی جارحیت کا فوری، مؤثر اور ہمہ جہت جواب دیا جائے گا۔ پاکستان کا تذکرہ کشمیر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ جو
جو برصغیر کی تقسیم کا نامکمل ایجنڈا ہے۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر جنوبی ایشیا میں پائیدار تصویراتی استحکام کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ یہ مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ پاکستان کشمیری عوام کے حق آزادی اور حق خود ارادیت کی ہمیشہ بھرپور حمایت جاری رکھے گا۔ آج پاکستان کو ایک ذمہ دار ملک کے طور پر تسلیم کیا جا رہا ہے، جو نہ صرف اپنے دفاع کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے بلکہ عالمی امن اور استحکام کے ضامن کے طور پر بھی ابھرا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری تنازع میں اہم ثالث کے طور پر پاکستان کے کردار اور قیام امن کے لیے ہماری مسلسل کوششوں کو عالمی سطح پر سراہا گیا ہے۔ پاکستان تنازع کے پرامن حل کے لیے اپنی کاوشیں جاری رکھنے کے عزم پر قائم ہے۔ آئیے آج مارکہ حق کا 1 سال پورا ہونے پر اپنے شہداء کی عظیم قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے اس عہد کی تجدید کریں کہ ہم فولادی دیوار بن کر اپنے دشمنوں کا مقابلہ کریں گے اور اس عظیم وطن کی مقدر کی شان و عظمت کے لیے بے لوث محنت جاری رکھیں گے۔ چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ ہماری عسکری حکمت عملی کا محور جارحیت نہیں بلکہ امن ہے۔ دشمن یاد رکھے کہ آئندہ کسی بھی مہم جوئی کی صورت میں جنگ کے اثرات محدود نہیں ہوں گے۔ رپورٹ کریں گے ذیشان علی بھٹی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل تو ہوتا ہی مٹنے کے لیے ہے۔ چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کہتے ہیں ہماری عسکری حکمت عملی کا محور جارحیت نہیں بلکہ امن ہے۔ ہمارے دشمن یہ جان لیں کہ پاکستان کے خلاف آئندہ کسی بھی مہم جوئی کی کوشش کی گئی تو اس بار جنگ کے اثرات محدود نہیں بلکہ انتہائی وسیع، خطرناک، دور رس اور تکلیف دہ ہوں گے۔ عصر حاضر اور مستقبل کی جنگیں ملٹی ڈومین آپریشنز پر مشتمل ہوں گی۔ جی ایچ کیو میں ہونے والی مارکہ حق کی پروقار تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ آج سے 1 سال قبل اللہ تعالیٰ نے مارکہ حق میں پاکستان کو عظیم کامیابی عطا فرمائی۔ قوم کی امنگوں کے عین مطابق اس بار جواب مارکہ حق آپریشن بنیان مرصوص کی صورت میں دیا گیا، جس کا مقصد دشمن کی اس روش کو ہمیشہ کے لیے بے نقاب اور ناکام کرنا تھا جس کے تحت وہ اپنی داخلی ناکامیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے ہر خود کردہ واقعے کا الزام وطن عزیز پاکستان پر لگا کر جنگی ہیجان پیدا کرتا رہا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اپنے خطاب میں پاکستانی سفارتی کامیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان آج اپنی مؤثر قیادت سے عالمی سفارتکاری کر رہا ہے۔ آج پاکستان اپنی مؤثر، ذمہ دارانہ اور غیر جانبدار سفارتکاری کے ذریعے تاریخی امن مذاکرات کی میزبانی کر رہا ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کی قیادت بالخصوص پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے انتہائی مشکور ہیں، جنہوں نے اس مشکل کام کے لیے پاکستان پر اعتماد کیا۔ پاکستان نے اپنی سفارتی کاوشوں سے حالیہ مصالحاتی عمل کے دوران لبنان میں جنگ بندی کروانے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان کا برادر اسلامی ملک سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ ہماری سفارتی کامیابیوں کا ایک عظیم سنگ میل ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ بھارت اور افغانستان سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی اب بھی جاری ہے۔ یہ دہشت گردی نہ صرف ہندوستان بلکہ افغانستان کی سرزمین سے بھی جاری ہے۔ افغانستان سے پاکستان کا صرف ایک مطالبہ ہے کہ وہ ہندوستان کی ایما پر فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی پشپناہی بند کرے۔ انہوں نے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے عوام کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہوئے عزم ظاہر کیا کہ ہر پاکستانی کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ انشاءاللہ جس طرح ہم سب نے دشمن کو روایتی جنگ میں مل کر شکست فاش سے دوچار کیا ہے، اسی طرح پاکستانی قوم اور اس کے تمام تر حکومتی ادارے متحد اور یکسو رہ کر دہشت گردی کی جاری جنگ کا عنقریب کامیابی سے خاتمہ کریں گے۔ خطاب کے آخر میں انہوں نے کہا کہ جس طرح پوری قوم مارکہ حق میں متحد تھی، اسی طرح اب ہر فرد مارکہ تعمیر وطن میں اپنا کردار ادا کرے۔ ذیشان علی بھٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ بقیہ خبریں اس بریک کے بعد۔ ساتھ رہیے گا۔ ہلچل مچی تھی میدانوں میں، فضاؤں میں، بحر بے کراں میں اٹھی پھر ایک ایسی دیوار جو تھی لازوال، دشمن کی اٹھتی گردن پر حیدر کی تلوار۔
ये वो आखिरी हद थी जिसका बताया जाता रहा। ये वो कुव्वत का सरचश्मा था जिसका दुश्मन को गुमान भी न था। ये वो अस्करी शिकस्त थी जिसने दुश्मन के होश उड़ा दिए थे। होश आया तो देर बहुत हो चुकी थी। जो ललकार रहे थे, चिल्ला रहे थे, बिलबिला उठे थे, अपने ही अल्फाज के मलबे में दब चुके थे। हमने कहा था आजमाना मत, कीमत ना चुका पाओगे। उसे भी शौक था आजमाने का और हम तो पहले से तैयार थे। गुजर गया साल, टूट गया भरम, सच और हक भी आश्कार हुआ। जो किस्सा बनाना चाहते थे आज खुद का सिक्का बेमोल हुआ। हमारी उड़ानों को कोई सवाल नहीं, हमने साबित कर दिखाया। ये मट्टी आज भी सब बसता है, दुनिया को हमने समझा दिया। जो शौक हो फिर तो लौट आना, किस्सा जहन नशीन रखना। कदम जो रख लो इधर, वापसी के खत जला देना। हम हैं बुनियानुम मरसूस, हम हैं बुनियानुम मरसूस, हमेशा तैयार। हमेशा तैयार है हम। तू याद रखी, तू याद रखी, तू याद रखी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि पाकिस्तान के दिफा मजबूत हाथों में है। मार के हक में अफवाज पाकिस्तान ने भारत के गुरूर को खाक में मिलाया। PTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर का कहना था कि भारत का खित्ते का थानेदार बनने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। 5th जनरेशन वॉरफेयर के तनाजुर में इंफॉर्मेशन की जहतें तब्दील हो चुकी हैं। आज से 1 साल पहले भारत को एक शिकस्त फाश हुई अस्करी मैदान में, सफारती महाज पर, बयानिए के महाज पर। ये पूरी कौम का इत्तेहाद व इत्तेफाक था और पूरी कौम अपनी आर्म्ड फोर्सेस के पीछे खड़ी थी। पहलगाम का एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, उसकी FIR 10 मिनट के अंदर रजिस्टर होना, वहाँ पे सिक्योरिटी का ना होना, पाकिस्तान पे इल्ज़ाम धरना क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का, जबकि पाकिस्तान का बॉर्डर 100 किलोमीटर से ऊपर की दूरी पर है। तो ये तमाम वो फैक्टर्स थे सच्चाई के जिसने हमें हमारे बयानिए को तकवीत दी। मगर सच बताना, ठीक फोरम पे बताना और ठीक टाइम पे बताना, ये बड़ा मैटर करता है। टाइमिंग इज़ एवरीथिंग। सो आई थिंक हम जब इंटरनेशनल चैनल्स पे गए, हमने ये तमाम हकायक दुनिया के सामने रखे और भारत बैकफुट पे गया। और बयानिए में मैं ये समझता हूँ कि हमारे यंगस्टर्स को, सोशल मीडिया यूज़र्स को, इन्फ्लुएंसर्स को सलाम पेश करना चाहिए। पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स को सलाम पेश करना चाहिए जिन्होंने जिम्मेदारी का सबूत दिया, जिन्होंने बहुत मैच्योर रिपोर्टिंग की, फैक्ट बेस्ड रिपोर्टिंग की। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के रिपोर्टर्स, एंकर्स, सब ने इसमें अपना किरदार अदा किया। मार्का हक की पहली सालगिरह के मौके पर पाक बहरिया के तहत कराची डॉकयार्ड में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तकरीब से कमांडर कराची वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी ने खिताब करते हुए कहा कि मार्का हक सिर्फ एक जंगी फतह नहीं बल्कि मुल्क के तकद्दुस की जंग थी। इस जंग में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सुरखरू किया। तकरीब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पैगाम पढ़कर सुनाया गया। बाद में वज़ीर आला ने शाहदा की यादगार पर फूल चढ़ाए, फातह खानी की और शाहदा के दर्जात की बुलंदी की दुआ की। तकरीब में कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर, मुसल्लह अफवाज के आला अफसरान, DG रेंजर सिंध समेत उमायदीन शहर ने शिरकत की। मार्के हक का 1 साल मुकम्मल होने पर पेशावर में यादगार शाहदा पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। गवर्नर KPK और कोर कमांडर पेशावर ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। तकरीब में शोहदाए वतन की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया गया। तकरीब में शोहदा के बुलंदी दराजात और वतन अजीज़ की सलामती और इस्तेहकाम के लिए फातह खानी भी की गई। इस मौके पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का खुसूसी पैगाम भी पढ़कर सुनाया गया। चकलाला रावलपिंडी में मार्का हक में तारीखी फतह के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में शहादा वतन की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया गया। मेहमान खुसूसी ने यादगार शहादा पर फूलों की चादर चढ़ाई। इस मौके पर शहादा के बुलंद दर्जात और वतन अजीज़ की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ की गई।
ڈھاکہ میں وزیر داخلہ محسن نقوی اور بنگلہ دیش کی وزیر مملکت امور خارجہ شمع عبید اسلام کے درمیان ملاقات ہوئی، جس میں دو طرفہ تعلقات، خطے کی صورتحال اور پاکستان کے مصالحتی کردار پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر تجارتی اور ثقافتی تعلقات کے فروغ کے لیے باہمی وفود کے زیادہ سے زیادہ تبادلوں پر اتفاق کیا گیا۔ بنگلہ دیشی وزیر مملکت نے ایران امریکہ تنازع کے حل کے لیے پاکستان کے مصالحتی کردار کو سراہا۔ اس موقع پر بنگلہ دیشی وزیر مملکت کو وزیر داخلہ محسن نقوی نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع سے استفادہ کرنے کی دعوت دی۔ مارکہ حق میں پاکستان کی شاندار فتح، قومی اور عالمی میڈیا کا اعتراف۔ مارکہ حق میں بھارت کے خلاف پاکستان کی شاندار فتح کی قومی اور عالمی میڈیا پر گونج آج بھی قائم ہے۔ رپورٹ کریں گے فہد جاوید۔ بھارت کے خلاف پاکستان کی مارکہ حق میں شاندار فتح کا اعتراف عالمی میڈیا نے بھی بھرپور انداز میں کیا۔ Pakistan launched a retaliatory military operation against India. Pakistan claims it has shot down 5 Indian fighter jets and will retaliate further following yesterday's attack from India. Just after morning prayers, there were series of loud explosions were heard across Jammu and Kashmir, including Uri, Nagrota, Jammu, Udhampur, as well as the major cities of Srinagar and بزدل دشمن نے رات کے اندھیرے میں وار کیا تو پاک فوج نے دن کے اجالے میں عبرتناک جواب دیا۔ پاکستان نے بھارت کے خلاف آپریشن بنیان المرصوص کا آغاز کر دیا ہے۔ بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان کے آپریشن کی گونج دنیا بھر کے میڈیا میں سنائی دی گئی۔ بین الاقوامی ٹی وی چینلز اور اخبارات نے بھی بھرپور انداز میں مارکہ حق کی خبروں کو نشر کیا۔ Pakistan responded with a relentless, a massive barrage of missiles and rockets, they say, Pakistan says, into Indian military facilities, bases inside India, air bases, weapon storage. We have seen this pattern of strikes in the morning, then retaliatory strikes at night. پاکستان کے بھارت کو منہ توڑ جواب نے دشمن کے مضبوط دفاعی نظام کے کھوکھلے دعووں کو بے نقاب کر دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ جب پاکستان حملہ کرے گا تو پوری دنیا دیکھے گی۔ پاکستان ول اسٹرائک، ہمیں اور آپ کو انڈیا کے میڈیا کی ضرورت نہیں اسے بتانے کی۔ دی ہول ورلڈ ول کم ٹو نو۔ پاکستان نے بھارت کے 5 طیارے مار گرائے ہیں۔ 5 طیارے مار گرائے ہیں۔ باجے پاکستان نے دشمن کے 5 طیارے کو مار گرایا۔ قومی میڈیا میں بھی پاکستان کی فتح کے چرچے رہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان کے بھرپور حملے کو عسکری برتری کی بہترین مثال قرار دیا جا رہا ہے۔ مسلح افواج نے اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو عبرتناک شکست دے کر ثابت کر دیا کہ ملکی دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ فہد جاوید، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ مارکہ حق کے دوران پاکستان ٹیلی ویژن نے ذمہ دارانہ صحافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حقائق اور مستند معلومات کے ساتھ دنیا کے سامنے پاکستان کا موقف پیش کیا۔ دوسری جانب بھارتی میڈیا بے بنیاد اور من گھڑت خبروں کے ذریعے خود ہی دنیا بھر میں بے نقاب ہوتا رہا۔ تفصیل بتائیں گی صدف افضل۔ مارکہ حق میں پاکستان نے بھارت کو ہر محاذ پر شکست سے دوچار کیا، جس کی گواہی دنیا دے رہی ہے۔ مارکہ حق کے دوران پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی تاریخی کوریج اطلاعاتی جنگ میں سچ کی آواز ثابت ہوئی۔ ناظرین، میں موجود ہوں پاکستان ٹیلی ویژن کے مرکزی نیوز روم میں، جہاں کی تجربہ کار ٹیم نے بھارت کے فالس فلیگ آپریشن، جھوٹے الزامات اور میڈیا پروپیگنڈا کو بر وقت بے نقاب کیا۔ پی ٹی وی کے صحافیوں نے تجزیہ حقائق پر مبنی نشریات اور سچ کے ساتھ دنیا کے سامنے اپنا موقف پیش کیا۔ نہ صرف دشمن کے جھوٹے بیانیے کو بے نقاب کیا، بلکہ قوم کے اعتماد اور حوصلے کو بھی مضبوط بنایا۔ دوسری جانب مارکہ حق میں فوجی شکست کے بعد بھارتی میڈیا صحافت کے بنیادی اصول بھی بھلا بیٹھا۔ اپنی غیر مصدقہ اطلاعات، سنسنی خیزی اور جلد بازی کے چکر میں عالمی سطح پر بھی بری طرح ایکسپوز ہوا۔ پی ٹی وی نیوز نے اپنی نشریات کے ذریعے دنیا کو یہ واضح پیغام دیا کہ حق اور سچ کے ساتھ حقائق کو سامنے لانے اور پروپیگنڈے کا استعمال کیے بغیر قومیں منتشر نہیں بلکہ متحد ہوتی ہیں۔ قوم ہمیشہ یاد رکھے گی کہ جب پروپیگنڈے کا شور تھا، تب پاکستان ٹیلی ویژن نیوز نے حق اور سچ کا پرچم بلند رکھا۔ آپریشن بنیان مرصوص پاکستان کے عظم بہادری اور قومی یکجہتی کا تاریخی باب بن گیا۔ افواج پاکستان اور قوم نے مل کر دشمن کے غروب کو خاک میں ملا دیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں ذیشان قیوم۔ مارکہ حق اور آپریشن بنیان مرصوص قوم کے لیے فخر، عزم اور فتح کی ایک نئی داستان۔
भारत ने अपनी बुज़दिलाना तारीख दोहराते हुए रात की तारीखी में पाकिस्तान में मसाजिद, मदारिस और शहरी मकामात को निशाना बनाया तो अफवाज पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत का जंगी जुनून और गरूर निस्तो नाबूद कर दिया। पाकिस्तान ने बेमिसाल हिकमत अमली, जुर्रत और कौमी इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए दुश्मन को ऐसी धूल चटाई कि वो आज भी अपने जख्म चाट रहा है। हर महाज पर सब्ज हिलाली परचम की सरबुलंदी ने यह साबित किया कि पाकिस्तानी कौम अपने दिफा की खातिर हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। मार्का हक की फतह पर कराची से लेकर खैबर तक भरपूर जश्न मनाया गया, क्योंकि ये फतह सिर्फ मैदान की कामयाबी नहीं बल्कि कौमी इत्तेहाद, कुर्बानी और ईमान की फतह है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, साथ रहिए। हम हैं बुनियानुम मरसूस, हम हैं बुनियानुम मरसूस, हमेशा तैयार। बुनियानुम मरसूस, हम हैं बुनियानुम मरसूस, हमेशा तैयार है हम। नाज़रीन, मार्के हक में ऑपरेशन बुनियान मरसूस के दौरान अफवाज पाकिस्तान ने जुर्रत, बहादुरी और पेशावराना महारत की ऐसी दास्तान रकम की जिसे दुनिया भर में सराहा जा रहा है। दुश्मन के नापाक अज़ाइम को न सिर्फ नाकाम बनाया गया बल्कि उसे मुंह तोड़ जवाब देकर यह साबित कर दिया गया कि पाकिस्तान की सरजमीन का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार हमारे जांबाज आज पहले से कहीं ज्यादा मुस्तैद, मुनज़्ज़म और पुरअज़्म है। इसी जज्बे और अज़्म को करीब से देखने और जवानों के हौसले जानने के लिए हमारे नुमाइंदा फरहाना खान इस वक्त वादी नीलम में मौजूद हैं। जी फरहाना। 10 मई 2025 सुबह फजर का वक्त फजाओं में अल्लाहु अकबर की सदा गूंजी और ऑपरेशन बुनियान मरसूस के जरिए कौम ने फतह पाई। ये मारिका हक था। ये वो दिन था जिस दिन हक आ गया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल मिट जाने के लिए है। यही वो मेरे पीछे खड़े नौजवान हैं, वो जानबाज सिपाही अफवाज पाकिस्तान के, जिन्होंने इस वतन की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान करने का अहद कर रखा है। बुनियान मरसूस में हमारी कामयाबी इस चीज़ का एक वाज़ेह पैगाम था कि पाक फ़ौज हमेशा के लिए तैयार है। इस मार्का हक के दौरान पूरी कौम मुत्तहिद होकर अपनी फोर्सेस के शाना बिशाना खड़ी हुई। जब इस तरह आवाम की हमारे साथ सपोर्ट होती है तो हमें एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिलती है, एक्स्ट्रा जज्बा मिलता है। अफवाज पाकिस्तान और कौम का यही जज्बा इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में भी आप देखेंगे। और अगर हिंदुस्तान ने कोई भी पाकिस्तान के अगेंस्ट किसी किस्म की जारियत का इरादा भी किया तो इंशाअल्लाह पाकिस्तानी अफवाज अपनी कौम के साथ मुत्तहिद होकर उसको दोबारा नेस्त नाबूद कर देंगी और इंशाअल्लाह उसको निशान इबरत बनाएंगे। जब ऑपरेशन ये स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे मैं यहीं पर तैनात था, फ्रंट लाइन पे हम फाइट कर रहे थे। और जैसे हमें पता है हमारे दुश्मन का कि वो कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देता, तो उसके लिए वी आर ऑलवेज रेडी। हम तब भी तैयार थे, हम अब भी तैयार हैं। और दुश्मन को उस टाइम पाक फौज ने अपनी कौम के साथ मिलके ऐसी उनकी ऊँच नींद बजाई है कि दुश्मन अपने ज़ख्म अभी तक महसूस करता है। आइंदा भी जब भी वो कोई इस तरह का मौका आजमाएगा तो जिस तरह उसने लास्ट वॉर में देखा, हम इससे भी ज़्यादा ऐसी ज़रब लगाएंगे कि इसकी आने वाली नस्ल याद रखेंगी। दुनिया ने ये तस्लीम किया है कि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है। नेक्स्ट भी अगर इंडिया ने कोई अटैक किया हमारे पे, पाकिस्तान की सरजमीन पर कोई अगर नापाक जो है ना वो इरादे से कोई नज़र उठाई पाकिस्तान की तरफ, तो इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान की आवाम कौम को ये यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो बॉर्डर एरिया में अब जो है ना वो मजबूती से खड़ी है, वो अलर्ट है। बेशक जो फतह होती है वो अल्लाह की तरफ से होती है। हम बेशक साबित कदम थे, हमारी कौम खासतौर पर कश्मीरी आवाम वो हमारे साथ उन्होंने भरपूर साथ दिया और दुश्मन को भी पैगाम खुलेआम मिल गया है कि इंशाल्लाह दोबारा वो हमारी तरफ मेरी आंख से नहीं देखेंगे। अगर हिंदुस्तान ने दोबारा ऐसी जारियत का मुजाहरा किया तो हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे और ऐसा जवाब देंगे कि हिंदुस्तान सिर्फ और सिर्फ हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो किताबों में पढ़ेंगी। ये ऑपरेशन बुनियान मरसूस का हिस्सा जानबाज सिपाही
آج بھی پکار پکار کر یہ کہتے ہیں، اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں۔ یہ جذبہ سلامت رہے، یہ ملک ہمیشہ سلامت رہے، اور ہم اپنی افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر کہیں، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ دلوں میں دھڑکن بغور سن لے وطن کے دشمن، کفن میں لپٹا ہو جن کا جیون ہے، سرفروشی انہیں کا شیون، قدم ہمارے نہیں رکیں گے، مٹا کے دشمن کو سانس لیں گے، سانس لیں گے، سانس لیں گے، وطن کی خاطر جیے مریں گے، نہ کر جھکے تھے نہ جھکیں گے، اللہ اکبر، اللہ مارکہ حق پاکستان کی جرأت، اتحاد اور تاریخی کامیابی کی روشن علامت ہے۔ اس مارکے نے ثابت کیا کہ وطن کے دفاع میں پوری قوم اور افواج پاکستان ایک سیسا پلائی دیوار ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں یاسر حسین۔ آج مارکہ حق اور آپریشن بنیان مرصوص میں بھارت کے خلاف پاکستان کی تاریخی کامیابی کو 1 سال مکمل ہو گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پوری قوم اپنی مسلح افواج کے شانہ بشانہ سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہوئی۔ پاکستان آرمی نے دشمن کی جارحیت کا بھرپور اور مؤثر جواب دے کر اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا، جبکہ پاک فضائیہ نے جرأت، مہارت اور جدید حکمت عملی کے ذریعے دشمن کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ پاک بحریہ نے سمندری سرحدوں کا دفاع یقینی بناتے ہوئے دشمن کے ہر مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ اس تاریخی معرکے میں پاکستانی قوم نے بھی غیر معمولی اتحاد، حوصلے اور حب الوطنی کا مظاہرہ کیا۔ یہ فتح صرف عسکری کامیابی نہیں بلکہ قومی اتحاد، ایمان اور قربانی کی روشن مثال بھی ہے۔ مارکہ حق کے 1 سال مکمل ہونے پر پاکستان رینجرز ہیڈ کوارٹر سندھ کراچی میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں رینجر افسران اور جوانوں نے شرکت کی۔ مہمان خصوصی ڈی جی رینجر سندھ نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ تقریب میں شہداء وطن کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس موقع پر چیف آف ڈیفنس فورسز کا خصوصی پیغام بھی سنایا گیا۔ کوئٹہ میں مارکہ حق میں تاریخی فتح کے حوالے سے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ گورنر بلوچستان، وزیر اعلیٰ اور کور کمانڈر نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ شہداء کو خراج عقیدت پیش اعلیٰ فوجی اور سول حکام نے یادگار شہداء پر حاضری دی۔ دوست ممالک کے فوجی افسران اور وفود نے بھی یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھول چڑھائے۔ لواحقین نے وطن پر قربان ہونے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ شہداء کی عظیم قربانیوں کی بدولت آج پاکستان کا وقار اور شان دنیا بھر میں بلند ہے۔ ناظرین، مارکہ حق کو 1 سال مکمل ہونے پر لاہور میں یادگار شہداء پر پروقار تقریب ہوئی۔ صوبائی وزراء، چیف سیکریٹری، سول اور عسکری حکام اور شہریوں کی بڑی تعداد نے تقریب میں شرکت کی۔ کور کمانڈر لاہور تقریب میں بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ مہمان خصوصی نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے کی جانب سے سلامی بھی پیش کی گئی۔ تقریب کے اختتام پر ملک کی سلامتی، استحکام اور شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ مارکہ حق جنگی جنون میں مبتلا بھارت کا غرور خاک میں ملانے کی تاریخی داستان ہے۔ 10 مئی 2025 کو پاکستان نے بھارت جیسے مکار دشمن کی بلا جواز جارحیت اور مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیا۔ پاکستان کی عسکری قیادت نے قومی خود مختاری اور مفادات کا دفاع کر کے دشمن کو سبق سکھا دیا۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دن کے اجالے میں بھارتی فوجی پوسٹوں کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ بحری سرحدوں کے محافظ پاک بحریہ کی تیاری کے آگے دشمن بحری محاذ پر آگے ہی نہ بڑھ سکا۔ عالمی ماہرین کے مطابق پاکستان کے جدید ہتھیار اور پیشہ ورانہ مہارت دشمن کو نیست و نابود کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔
آزاد کشمیر میں مارکہ حق کی شاندار کامیابی کا سال مکمل ہونے پر تقریبات جاری ہیں۔ مظفر آباد میں یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی اور شہداء کے سال ثواب کے لیے دعا کی گئی۔ حریت کانفرنس کے رہنماؤں سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات نے پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے۔ مقررین نے کہا کہ افواج پاکستان کے سپاہیوں پر فخر ہے کہ بھارت کے ناپاک عزائم کو پاکستان کی بہادر افواج نے خاک میں ملا دیا۔ مارکہ حق کی کامیابی سے کشمیریوں کے حوصلے مزید بلند ہوئے ہیں۔ گلگت میں بھی مارکہ حق میں تاریخی فتح کا 1 سال مکمل ہونے پر یادگار شہداء پر شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ نگران وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان جسٹس ریٹائرڈ یار محمد ناصر تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ انہوں نے یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ اس موقع پر شہداء کے درجات کی بلندی، ملک کی سلامتی، استحکام اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر بینائی سے محروم اقوام متحدہ میں پاکستان کی نمائندہ سائمہ سلیم نے اشعار کے ذریعے قوم کی بہادری اور وطن کے دفاع کے عزم پر مبنی خصوصی پیغام دیا۔ سائمہ سلیم نے اپنے پیغام میں کہا کہ جب باطل جھوٹے دعووں کے سہارے بڑھا تو ایک قوم اپنی عزت کے دروازے پر مضبوطی سے کھڑی ہو گئی۔ دشمن کی کھوکھلی بہادری ہمارے عزم کے سامنے ٹوٹ گئی اور پاکستان کا وقار دنیا کے سامنے بلند ہو گیا۔ سائمہ سلیم نے کہا کہ مارکہ حق ایک ایسا لمحہ ہے جس نے تاریخ کا رخ تبدیل کر دیا۔ سبز اور سفید پرچم ہمیشہ سر بلند رہے گا۔ قوم اتحاد، جرأت اور ایمان کی قوت کے ساتھ اپنے وطن کی حفاظت کرتی رہے گی۔ بقیہ خبریں اس بریک کے بعد۔ ہلچل مچی تھی میدانوں میں، فضاؤں میں، بحر بے قراں میں اٹھی پھر ایک ایسی دیوار جو تھی لازوال، دشمن کی اٹھتی گردن پر حیدر کی تلوار۔ یہ وہ آفری حد تھی جس کا بتایا جاتا رہا، یہ وہ قوت کا سرچشمہ تھا جس کا دشمن کو گمان بھی نہ تھا، یہ وہ عسکری شکست تھی جس نے دشمن کے ہوش اڑا دیے تھے۔ ہوش آیا تو دیر بہت ہو چکی تھی، جو للکار رہے تھے، چلا رہے تھے، بلبلا اٹھے تھے، اپنے ہی الفاظ کے ملبے میں دب چکے تھے۔ ہم نے کہا تھا آزمانا مت، قیمت نہ چکا پاؤ گے، اسے بھی شوق تھا آزمانے کا اور ہم تو پہلے سے تیار تھے۔ گزر گیا سال، ٹوٹ گیا بھرم، سچ اور حق بھی آشکار ہوا۔ جو قصہ بنانا چاہتے تھے آج خود کا سکہ بے مول ہوا۔ ہماری اڑانوں کو کوئی زوال نہیں، ہم نے ثابت کر دکھایا۔ یہ مٹی آج بھی سب بستا ہے، دنیا کو ہم نے سمجھا دیا۔ جو شوق ہو پھر تو لوٹ آنا، قصہ ذہن نشین رکھنا، قدم جو رکھ لو ادھر، واپسی کے خط جلا دینا۔ ہم ہیں بنیان مرصوص، ہم ہیں بنیان مرصوص، ہمیشہ تیار، بنیان مرصوص، ہم ہیں بنیان مرصوص، بنیان مرصوص، ہمیشہ تیار ہیں ہم۔ مارکہ حق کی پہلی سالگرہ پر کراچی پورٹ ٹرسٹ پر مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے شاندار بوٹ ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں بڑی تعداد میں کشتیوں نے شرکت کی اور قومی یکجہتی اور جذبہ حب الوطنی کا اظہار کیا۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ نے ان بہادر سپاہیوں کو سلام عقیدت بھی پیش کیا جن کی قربانیاں، عزم اور فرض شناسی آج پاکستان کی خود مختاری، وقار اور سلامتی کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر سیاچن کے دامن میں واقع مشب روم میں عظیم الشان ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ہاتھوں میں قومی پرچم تھامے شرکاء نے پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد، شہداء کے حق میں فلک شکاف نعرے بلند کیے۔ مقررین نے مارکہ حق بنیان مرصوص کو قومی تاریخ کا اہم باب قرار دیتے ہوئے کہا کہ وطن کے دفاع اور امن کے قیام کے لیے پاک فوج، شہداء اور غازیوں کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں۔ ریلی کے اختتام پر ملک کی سلامتی اور شہداء کے بلند درجات کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔
ایرانی پاسداران انقلاب نے امریکہ کو سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ ایرانی جہازوں پر حملہ ہوا تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ خطے میں امریکی مراکز اور جہاز وسیع حملوں کی زد میں آئیں گے۔ ایرانی فوج کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ خطے کے بعض ممالک امریکی فوج کے ساتھ تعاون سے گریز کریں۔ جو ملک ہمارے خلاف کوئی اقدامات اٹھائے گا اسے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ امریکہ کا ساتھ دینے والے ممالک کو آبنائے ہرمز سے گزرنے میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ دوسری جانب ایرانی پارلیمنٹ کے رکن ابراہیم عزیزی نے کہا کہ امریکی قرارداد کی حمایت کرنے والے ممالک کو یہ خطرہ مول نہیں لینا چاہیے کہ ہرمز کے راستے ان کے لیے مستقل طور پر بند کیے جا سکتے ہیں۔ ناظرین، دنیا بھر میں ماؤں کا عالمی دن منایا گیا۔ دن منانے کا مقصد ماں کی عظمت کا اعتراف اور انہیں خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ مزید تفصیلات بتائیں گی وردہ سلیم۔ ماؤں کا عالمی دن منانے کا مقصد ماں کے مقدس رشتے کی عظمت اور اہمیت کو اجاگر کرنا ہے اور ماں کے لیے محبت کے جذبات کو فروغ دینا ہے۔ ماں جیسی عظیم ہستی کی محبت کا کوئی نعم البدل نہیں۔ ماں سے محبت کے اظہار کے لیے پاکستان سمیت دنیا بھر میں ماؤں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ ہم سب کو اپنی ماؤں کی قدر کرنی چاہیے کیونکہ ماں کا رشتہ ایک سانجہ اور عظیم رشتہ ہے۔ ماں کا لفظ کانوں میں پڑتے ہی پیار، محبت اور شفقت کا احساس ہوتا ہے۔ ماں کا وجود تحفظ، نگہداشت کا نام ہے۔ اس کی تمام عمر اولاد کی بہترین پرورش میں گزر جاتی ہے۔ ماں کائنات کی عظیم ہستی ہے۔ ماں باپ کا نام سنتے انسان کے اندر محبت اور پیار کا جذبہ ویسے ظاہر ہونے لگتا ہے۔ میں اپنی ماما سے بہت پیار کرتا ہوں اور ساری جتنی بھی مائیں ہیں دنیا میں ان سب کو ہیپی مدرس ڈے۔ ماں کی آغوش پیار اور محبت سے بھرپور ہونے کے ساتھ ساتھ درسگاہ کا درجہ بھی رکھتی ہے۔ ماں دنیا کا وہ پیارا لفظ ہے جس کو سوچتے ہی محبت، پیار، سکون کا احساس ہوتا ہے۔ ماں صرف ایک رشتہ ہی نہیں بلکہ وہ بنیاد ہے جس پر ہماری زندگی کا انحصار ہوتا ہے۔ وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ جنوبی پنجاب، بالائی سندھ، مشرقی اور جنوبی بلوچستان کے علاقوں میں موسم گرم رہنے کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ جنوبی اضلاع میں شدید گرم رہا۔ اور اب آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر۔